بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1895 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52، 49، 50، 51 and 52۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر، اے جادوگر، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، اس کے ساتھ جو عہدہ، اس نے عہد کیا ہے، عندکا، تجھ سے، اننا، بلا شبہ ہم، لمہتدون، ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، اذا، تو اسی وقت، ہم، وہ، ینکثون، عہد توڑ دیتے، ونادا، اور پکارا، فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، قال، کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیسا، کیا نہیں ہے، لی، میرے لیے، ملک مصر، مصر کی بادشاہی، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری، جو چلتی ہیں، من تحتی، میرے نیچے سے، افلا تبصرون، پھر کیا تم نہیں دیکھتے، ام، بلکہ، انا، میں، خیر، بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس سے جو ہوا مہین، وہ کمتر ہے، ولا یکادو، اور قریب نہیں، یبین، کہ وہ واضح بات کر سکے۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے، اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے، اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو۔ دوسری بات، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ تیسری بات، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ چوتھی بات، فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ پانچویں بات، دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چھٹویں بات، یا پھر یہ مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے۔ ساتویں بات، اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بزرگان محترم، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب بھیجا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے جادوگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر سمجھا تو جادوگر سے خطاب کیا کہ اے جادوگر، تمہارے پروردگار نے تم سے جو عہد کر رکھا ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں اور آپ کی بات مان لیں تو وہ ہم سے اس پریشانی کو دور کر دے گا، لہذا تم اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اور کہا کہ پروردگار یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، چنانچہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اس عذاب کو اٹھا لیا، تو وہ لوگ اپنے اس وعدے سے مکر گئے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور آپ پر ایمان نہ لائے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم اس عذاب سے ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگ کر اس عذاب کو ختم ہی کر دیا، تو فرعون کو یہ خوف ہوا کہ اب تو یہ لوگ اسی موسیٰ کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اس ڈر سے اس نے اپنی قوم کو پکارا اور جمع کیا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو کیا میرے پاس مصر کی سلطنت نہیں ہے؟ کیا میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور دیکھو میرے محل کے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی ہیں، ان سب پر کس کی حکومت ہے، میری یا اس موسیٰ کی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ تو اس کے پاس ملکیت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت، نہ بادشاہت، وہ تمہاری کسی طرح سے بھی مدد نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود محتاج ہے۔ تو اب بتاؤ کہ جو اتنا حقیر ہو کہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور فائدہ پہنچانا تو دور، خود اپنی بات کو کھل کر نہیں کہہ سکتا، وہ بہتر ہے یا میں کہ جس کی بادشاہت پورے مصر پر قائم ہے اور جس کا حکم سارے مصر میں چلتا ہے۔ اس طرح فرعون اپنی بادشاہت اور مال و دولت پر اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، غرور اور گھمنڈ کرنے لگا۔ ان آیتوں میں فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر کیوں پکارا، جبکہ وہ تو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے، اور مدد مانگنے والا سامنے والے کو عزت دے کر مدد مانگتا ہے۔ تو پھر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیوں کہا، اے جادوگر، یا ایھا الساحر کیوں کہا؟ اس کا جواب امام طبری رحمہ اللہ نے یوں دیا کہ فرعون کے زمانے میں ساحر عالم کو کہتے تھے، یعنی جادوگر کے معنی، ساحر کے معنی ان کے پاس عالم کا تھا، عزت کا لفظ تھا، اور یہ لفظ تعظیم کے لیے بولا جاتا تھا، ذلیل و حقارت بیان کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لفظ ساحر سے خطاب کیا۔ اس آیت میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا کہ وہ کھل کر اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے، وہ دراصل آپ علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ تھا کہ جب آپ نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس انگارے کو پکڑ کر اپنی زبان پر رکھا تھا، جس کو فرعون نے آزمانے کے لیے ان کے سامنے رکھا تھا، جس کے منہ میں ڈالنے سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس جا کر اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگی تھی، یہ دعا کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، اسے دور کر دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا مددگار مقرر کر دیجیے۔ اور ان آیتوں میں فرعون نے جن نہروں کی جانب اشارہ کیا، اس سے مراد دریائے نیل ہے جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔